وطہارت القلب ترجع الى اصلین عظیمین، دل کی صفائی جو ہے نا اس کے دو اصل ہیں، یعنی دل کو ہم نے کیسے صاف کرنا ہے؟ ان دو باتوں سے صاف کرنا ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ احدہما طہارتہ من نجاست الشبہات، سب سے پہلی بات کیا کہ ہم نے دل کو شبہات کی نجاست سے پاک کرنا۔ والآخر، اور دوسری بیماری کیا ہے؟ طہارتہ من نجاست الشہوات، کہ اس کو ہم نے شہوات کی بیماری سے صاف کرنا۔ یہ شبہات اور شہوات یہ دو لفظ ہیں جو دل کی تمام بیماریوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ یہ جو امراض القلوب ہوتے ہیں نا، کیونکہ دل کی بات چل رہی ہے، دل کی صفائی کی بات چل رہی، تو دل کی جو بیماریاں ہیں یعنی جن سے ہم نے دل کو صاف کرنا ہے، وہ تمام بیماریاں ان دو چیزوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، یا شبہات یا شہوات۔ شہوات کیا ہوتی ہیں؟ جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اور شبہات کیا ہوتے ہیں؟ جو انسان کے عقل کی خرابی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بدعات اور شرک، اور اس کے جو سوء فہم کی خرابی ہوتی ہے۔ ان دونوں دلوں میں علم کا نور داخل نہیں ہوتا، اس لیے بات لازمی ہے، بلکہ طلب علم کی بنیادی ترین مقدمات میں سے یہ ہے کیا کہ استاد صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ محدثین جب کسی کے پاس جاتے تھے اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے، تو کیا دیکھتے تھے؟ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور اس کی نماز کیسی ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں، کیونکہ اگر اٹھنا بیٹھنا اس کا برے لوگوں میں تو برے دل والا آدمی، بدعتی لوگوں میں ہے، اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، اللہ کی رویت کو نہیں مانتے، خروج کے قائل ہیں، اور دیگر بہت ساری بدعات ہیں۔ ایک اور بات انشاءاللہ آگے مزید واضح ہوتی جائے گی آپ سب پر، وہ یہ کہ ہم جب کہتے ہیں نا بدعات، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ صرف میلاد اور تیجا اور 40واں، یہ بعض عملی بدعات، حالانکہ یہ اصل بدعات یہ نہیں ہے، یہ بھی ہیں، لیکن اصل میں بدعات کیا ہوتی ہیں؟ جو فکری خرابیاں ہوتی ہیں، عقیدے کی خرابیاں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی صفات کو نہ ماننا یہ بہت بڑی بدعت ہے، تقدیر کا انکار کرنا، حدیث کا انکار کرنا، حکمرانوں پر خروج کو جائز کہنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بدعات اصل میں کیا ہوتی ہیں؟ فکری خرابی۔ تو بہرحال وہ لوگ جن کے پاس فکری خرابیاں ہوتی ہیں نا، یعنی ان کے عقیدے صحیح نہیں ہوتے، تو وہ جتنے مرضی علامہ نظر آئیں اور جتنے مرضی وہ شیخ الاسلام نظر آئیں، ان کو کتاب و سنت کا نور نہیں حاصل ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات اور یونانی فلسفہ یہ دل میں جمع نہیں ہوتے۔ یہ جو علم کلام ہے جسے ہم بدعات کہتے ہیں، یا جو آج کل کہتے ہیں نا ہم بڑے ریشنل مسلم، ایک سیلاب آیا ہوا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، فکری مسلمان، دانشور لوگ، یہ بہت دانش کی باتیں کرتا ہے، عقل کی باتیں کرتا ہے، تو یہ ساری دانش کہاں سے آئی ہے؟ یونان سے آئی ہے، یونانی فلسفہ ہے سارا اصل میں۔ اور جس کو آج کل دیکھ لو نا، اس کو تھوڑا پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں فلاسفی پڑھنا چاہتا ہوں۔ فلاسفی ساری کیا ہے؟ یہ تو بےہودگی کا نام ہے، سیدھی بات جو ہے۔ فلسفہ جو ہے یہ اصلاً الحاد کا نام، فلسفہ پڑھتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے، پھر بعد میں ملحد ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو اصل میں یہ جو ہے نا یونانی فلسفہ، بندوں کا کلام، تو اللہ کے کلام کا بندوں کے کلام سے مقابلہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ جیسے بات اثار میں بات آئی ہے نا کہ اللہ کے کلام میں اور بندوں کے کلام میں وہی نسبت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق میں نسبت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی جو وحی ہے، کتاب و سنت، یہ اس قدر عالی شان علم ہے کہ اس کی یہ جو ہمارا علم کلام اور فلسفہ اور یہ سب باتیں ہیں ہم نے جنہوں عقل سمجھا ہوا ہے، یہ کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ تو جو بندہ سیدھا سیدھا قرآن و سنت حاصل کرتا ہے نا، علم حاصل کرتا ہے، وہ ایک بہت عالی شان علم حاصل کر رہا ہے، بہت مبارک علم حاصل کر رہا ہے۔ اور جو فلسفے کی گتھیاں سلجھا رہا ہے اور علم کلام میں پڑا ہوا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں بڑی عقلی باتیں کر رہا ہوں، لیکن وہ بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے، وہ بیوقوفی کی باتیں کر رہا ہے، اس کی سطح انتہائی نیچ سطح ہے بنسبت کتاب و سنت کے علم والے کی۔ تو خیر بات مختصر کیا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کا دل وہ کس سے صاف ہونا چاہیے؟ شبہات سے۔ اس کے دل میں کوئی فکری فلسفی عقلی مشغافیاں نہیں ہونی چاہیے، ایسا اس کا دل ہو شفاف پیارا کہ جیسے کوئی اللہ کی بات سنے اس کے دل میں داخل ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے، اس کو یہ نہیں بتانا پڑے کہ یہ مکھی جو ہے نا اگر گلاس میں یعنی کسی مشروب میں گر جاتی ہے تو اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک میں بیماری ہوتی ہے، اور یہ ساری بات اس کو سمجھائیں تو پھر کہ ہاں آپ میں یار بڑا ایمان اس پہ بیٹھ گیا، نہیں، اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ یؤمنون بالغیب، اچھا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مکھی اگر گرتی ہے اس کو ڈبونا ہے تو بس ڈبونا ہے، بات ختم ہوگی۔ ہاں سائنس بات میں بتا دے تو بتا دے، بتاتی رہ جائے، نہیں بتائے گی تو بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ جو ہے نا جسے ہم آج کل بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ عقلی مسلمان، تو یہ عقلی مسلمان اصل میں ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں وحی کا نور داخل ہوا ہی نہیں۔ آپ میں سے بعض لوگ وہ مدرسہ والا انہوں نے پڑھا ہوگا، عقیدہ طحاویہ بھی پڑھا ہوگا۔ عقیدہ طحاویہ کی ایک بڑی اچھی عبارت ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ تسلیم کے اوپر ثابت قدم ہوتا ہے۔ عقیدہ طحاویہ میں ایک بات ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ تسلیم کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ مومن اسی کو کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ میں نے مان لی، جو بات آئی میں نے مان لی۔ تو جب تک طالب علم کی یہ ذہنیت نہیں ہوتی کہ اچھا یہ بات کتاب و سنت میں آئی ہے بس میں نے مان لی، اچھا یہ بھی کتاب و سنت میں ہے میں نے مان لی، جب تک اسے سمعنا و اطعنا کہنے نہیں آتا اس کا دل ناپاک ہے، ایسے ناپاک دلوں میں علم داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے نا اس بات سے ڈریں، بہت زیادہ ڈریں اس بات سے، اس بات سے وحی کو اپنی عقل پر پرکھنے سے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات یہاں سے ٹکرا رہی ہے وہاں سے ٹکرا رہی ہے، ابھی اللہ کا کلام ہے کہیں سے نہیں ٹکرا رہا، آسمان سے آیا ہے، اور ہم کون؟ ہم زمینی مخلوق ہیں، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کو ماننا ہی ماننا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات کیا ہے کہ دل کو شہوات سے پاک کرنا،
شہوات جیسے میں نے کہا گناہوں سے پاک کرنا. اور اس میں نا بہت ساری باتیں، لیکن 4 بڑی باتیں ہیں. یعنی شہوات کے اندر آپ کہہ لیں جو شہوات ہیں اس میں 4 بڑی باتیں ہیں جن سے دل کو پاک کرنا لازمی ہے، ورنہ علم داخل نہیں ہوگا. 4 بڑی باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے ذنوب الخلوات، انسان کے تنہائی کے گناہ. جو انسان کی خلوتیں ہیں نا، یہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتی ہیں. دل پر سب سے زیادہ، سب سے تیزی سے اثر ڈالنے والی چیز وہ انسان کے تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں. جیسے کہ علماء نے کہا ہے نا کہ دل کا سب سے جو مختصر راستہ ہو کہ آنکھ. اور عام طور پہ جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں وہ آنکھ سے متعلق ہوتے ہیں، خصوصاً اس دور میں. تو جس بندے کی تنہائی پاک نہ ہو اور اس کے بعد اس کو یہ لگتا ہو کہ میں قرآن یوز کر رہا ہوں اور میں مدرسے جا رہا ہوں اور میں فلاں کورس میں شرکت کی ہوئی ہے اور میں فلاں دورہ کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، ایک ظاہری صورت تو ہے اس کے پاس علم کی، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ معلومات تو حاصل کر رہے، لیکن یہ حرام ہے کہ اس کے اوپر اس علم کا اثر ہو جائے. یہ بات اللہ کے قانون میں ہے ہی نہیں کہ اتنے برے دل کے اندر علم داخل ہو جائے. جب امام شافعی رحمہ اللہ پہلی دفعہ گئے تھے نا امام مالک سے ملاقات کرنے کے لیے، جب مدینہ آئے امام مالک سے ملے، تو امام مالک نے ان کو ایک بڑی شاندار بات کی تھی. ان کو فرمایا تھا ان اللہ قد القى على قلبك نورا. محمد یعنی امام شافعی کا نام محمد ہے. ان کا کہا دیکھو محمد، میں نے یہ بات محسوس کیا کہ اللہ نے تمہارے دل میں نور داخل کی، اللہ نے تمہیں علم عطا کیا. فلا تطفئه بالمعصیۃ، اسے اپنے گناہوں سے بجھا نہ دینا. اللہ اکبر. تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا یہ علم کا نور بجھا دیتے ہیں. بجھا دینے سے کیا مراد ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے؟ یہ مراد نہیں. اگرچہ اس پہ بھی اثر پڑتا ہے لیکن اس کا علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کئی کتابیں پڑھنے کے بعد، بہت کچھ اس کر لینے کے بعد امت کو کوئی فائدہ ہی نہیں، نفع ہی نہیں، اس کی اپنی ذات کو نفع نہیں، تو اس کا علم بے برکتہ علم ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے اس کا جو دل ہے نا. اس لیے مشہور جو شاعر ہیں امام شافعی کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد وکیل سے کہا، تو عام طور پر مشہور ہے امام شافعی نے کہا، لیکن جو سند کے ساتھ جو بات ملتی ہے نا وہ ایک اور امام ہے، علی بن خشرم ان کا نام تھا، علی بن خشرم. یہ امام مسلم وغیرہ کے استادوں میں سے تھے. تو ان سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد وکیل سے شکایت کی کہ میں کیا کروں، مجھے یعنی حدیثیں حفظ نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے میں کیا آپ مجھے بتاتے ہیں کیا چیز میرے لیے فائدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا استعین علی الحفظ بقلۃ الذنوب، گناہ کم کر دو علم آنا شروع ہو جائے گا. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاومی بی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد وکیل سے کہا کہ میرا حافظہ بہت خراب ہے، علم حاصل کرنا میرے لیے مشکل ہے. تو انہوں نے مجھے کیا کہا، گناہ چھوڑ دو. فقال بان حفظ الشیء فضل وفضل اللہ لا یدرکہ عاصی. انہوں نے کہا کہ جو حفظ کرنا ہے نا، جو کتاب و سنت کو سمیٹنا ہے، حفظ سے مراد یہاں پر کیا ہے محدثین کے ہاں، یعنی حدیثیں حاصل کرنا، علم حاصل کرنا. تو جو علم حاصل کرنا ہے تو اللہ کا فضل ہے، اور سب سے بڑا فضل ہے، انبیاء کی میراث ہے. وفضل اللہ لا یدرکہ عاصی، اور اللہ کا یہ فضل گناہ گاروں کو حاصل نہیں ہو سکتا. انبیاء کی میراث انبیاء کے نافرمانوں کے پاس نہیں جا سکتی. کیا خیال ہے؟ نبی کی میراث اسی میں ہوگی نا جس میں نبی صفات ہوں گی. اس لیے جو پہلی بات ہے نا کہ انسان کا دل شہوات سے پاک ہو، اس میں سب سے بڑی بات کیا کہ وہ اپنے تنہائی کو صاف کر لے. اس کی تنہائی جو ہے نا یہ اس کے دل کو بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے. اور ہم نے کیا یہ بات کی تھی کہ علم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ کے ساتھ تنہا رہنا آ جائے. کہی تھی نا ہم نے یہ بات، کیا علم کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ الانس باللہ، اللہ سے انس حاصل کرنا. دوسری بات کیا اس میں؟ دوسری بات ہے تکبر سے دل کو پاک کرنا. تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر علم آ جائے تو یہ بات محال ہے، ناممکن. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا قرآن مجید میں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں علم نہیں دیتا. متکبر شخص جو ہوتا ہے نا، جس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سارا علم آ گیا. جیسے ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے آپ نے سنا ہوگا، ان کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، جو بات آتے کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا. اچھا، ہمارے یہاں کوئی بیماری یہ ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ میری رائے میں یہ ہے، تو ہم شاید بڑی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بہت بھاری جملہ ہے کہ انسان کو اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ ہے کون، اس کی رائے کی کیا اہمیت. تو اس لفظ سے بچیں. یہ جو میں ہے نا، میں، میرے نزدیک، آئندی، مجھے یہ لگتا ہے، میرا فہم یہ ہے، بھائی آپ کے فہم کا، آپ کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں. یہ استکبار ہے. طلب علم کی ابتدا میں طالب علم کو اگر میں کی عادت پڑ گئی تو سمجھو اس کا علم کا راستہ ختم ہو گیا. کیونکہ آپ نے دیکھا پہاڑ جب اس کی چوٹی پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے نا، دوسری طرف انسان جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو جس کو یہ لگتا ہے نا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر آ گیا ہوں، سارا علم میں نے سمیٹ لیا، تو اب کیا ہے؟ اس نے الٹ چلنا ہے، اس کے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا علم اس سے رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ متکبر انسان علم نہیں حاصل کر سکتا. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے نا، صحیح مسلم میں غالباً یحییٰ بن ابی کثیر کا قول کہ 2 لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے، ایک شرمانے والا اور ایک متکبر انسان. اللہ اکبر. تیسری بات کیا ہے کہ اس دل کو کینے سے پاک کریں.
جس دل میں مسلمانوں کے خلاف کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو عوام الناس کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اور اس کو پھر یہ گمان ہو کہ میں طالب علم ہوں، یہ بھی بات محال ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، انسان کا دل سلیم ہونا چاہیے، کسی شخص کے بارے میں اس کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بغض صرف کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ چیز انسان کو زیب دیتی ہے کہ اللہ کی خاطر غصہ کرے۔ اگر انسان نے اپنی خاطر غصہ کرتے رہ جانا ہے تو پھر اس نے علم کیوں حاصل کیا؟ اس کے علم کا اس نے سکھایا ہی کیا اس کے علم میں اس کو؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سب سے افضل بندہ ہوگا جو مخموم القلب، صدوق اللسانی مخموم القلب، سچی بات کرنے والا اور دل کا بڑا مخموم ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مخموم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا پیارا دل، ایسا شفاف دل جس میں نہ گناہ ہے، نہ کسی کے بارے میں ذاتی کے جذبات ہیں، نہ کوئی کینہ ہے، نہ حسد ہے۔ اب آپ سوچیں کیا ہمارا دل مخموم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا کینہ ہونا، بغض ہونا، نفرتیں پال لینا، یہ چیز انسان کو علم سے بہت دور لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ برتن بھر گیا نا، تطہیر و علم کا سبق چل رہا ہے، تو جس انسان کا برتن بھرا ہوا ہے تو اب اس میں علم کا داخل ہونا بڑی مشکل بات ہے۔ اور چوتھی بات، اور ان سب باتوں میں سب سے مشکل بات، واللہ ہی سب سے مشکل بات اور کیا ہے؟ کہ دل دنیا کی محبت سے پاک ہو۔ انسان جو ہے نا وہ شاید اپنے گناہوں پر قابو پا لے اور گناہوں سے اپنے دل کو بچا لے، اور ممکن ہے کہ وہ اس میں تواضع بھی آ جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے دل کو کینے اور بغض سے پاک کر لے، لیکن دنیا کی محبت سے دل کو پاک کرنا یہ صرف اللہ کے اولیاء کی خاص ہے، یہ اللہ کے قریبی لوگ اس پر قادر ہوتے ہیں، یہ بہت مشکل بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کئی راستوں سے آتا ہے نا، شیطان نے ہمیں ایسی دلیلیں بھی پڑھائی ہوئی ہیں، ایسی پٹیاں بھی پڑھائی ہوئی ہیں، ہمیں آیات بھی پتہ ہیں، حدیث بھی پتہ ہے، جس سے ہم فوراً استدلال کرتے ہیں کہ بھی مال کمانا، مال کی محبت تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، مال کے تو بڑے فائدے ہیں، دنیا بہت لازمی ہے۔ اور یہ بھی اس دور کے آفات میں سے ایک آفت ہے کہ جو زہد جو ہے نا، زہد یہ رخصت ہو گیا، وہی اجنبی چیز بن گئی۔ اللہ وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، کفار مکہ کو بھی یہی جو تھا نا ان کو زام تھا کہ اللہ نے مال تو ہمیں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اما من استغنى فانت له تصدى رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، اس سے پہلے بھی یہی ہے ابو جہل کے بارے میں بھی، تو ان سب لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کے پاس مال ہے، تو ان کے اس مال نے ان کو انبیاء کی بات ماننے سے روک دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ کیا ہم آپ کی پیروی کریں؟ واتبعک الارذلون، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ تو معاذ اللہ گھٹیا لوگ ہیں سارے، معاشرے کا وہ طبقہ ہے جنہیں ہم نیچ سمجھتے ہیں، وہ تمہاری بات مانتے ہیں، تمہارا پیغام اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارادلنا بادی الرأی، بیکار لوگ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاشرے میں، وہ آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علم سب سے آسانی کے ساتھ فقیروں کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ کہ انبیاء کو سب سے پہلے ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے کیا بتایا؟ فقراء ہوتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت، اس کا جو آپ کہہ لیں جو خام مال ہے سارا، وہ کہاں سے آتا ہے؟ غریب گھرانوں سے، کمتر گھرانوں سے۔ اور اس میں ایک بہت گہری بات ہے، میں کر تو دیتا ہوں، آپ میں سے شاید بات کو سمجھ آ جائے۔ اس معاشرے میں وہ دعوتیں جو ایلیٹ کلاس تک محدود ہے نا، یہ جڑ کٹی دعوتیں، ان میں برکت نہیں ہوگی، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی دعوتیں فقراء گھرانوں سے، ان گھرانوں سے اٹھتی تھی جہاں پہ دنیا داخل نہیں ہوتی تھی۔ تو ایلیٹ کلاس کے گھرانوں میں، عمراء کے گھرانوں میں علم کو فروخت کرنا، وہاں تک محدود کر دینا، یہ نبوی دعوت نہیں ہے، نہ اس میں برکت ہوتی۔ یہ آپ کہہ لیں اس علم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تو بہرحال اس دل کو نا دنیا کی محبت سے پاک ہے، دنیا کی ہرس نہیں ہونی چاہیے، ورنہ دنیا اور دین یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے نا کہ دین اور دنیا سوکنے ہیں، اور یہ سوکنے تب تک لڑتی رہتی ہیں جب تک کہ ایک دوسرے کو گھر سے نکال نہ دے۔ تو یا آپ کے دل میں دین ہوگا یا دنیا ہوگی، یہ دین دنیا ساتھ ساتھ، یہ جملہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کس بیوقوف نے ڈال دیا۔ دین دنیا ساتھ ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی، یا دین ہوتا ہے دنیا ہوتی۔ تو بہرحال اس پر انشاءاللہ آگے بھی بات کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کے مزید مفاہیم واضح ہو جائیں گے۔ ابھی جو ہے نا جلدی اعتراض جلدی نہیں کرنا۔ علم جو ہے ایک اور بات کیا سکھاتا ہے کہ جو بات آپ پڑھیں اس پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کریں، سوال اٹھانے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلی دفعہ سننے میں نا بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن ہفتہ مہینہ گزرے گا تو آپ کو یہ باتیں خود سمجھ آ جائیں گی۔ کیوں سمجھ آ جائیں گی؟ علم سمجھا دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ بات بڑی عجیب لگے گی بعض لوگوں کو کہ دین دنیا ساتھ ساتھ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یا دین ہوتا ہے دنیا، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ سنا ہی ہے، ہم نے تو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلنی چاہیے جی۔ تو خیر یہ بات جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات غلط ہے، قرآن و سنت میں کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ۔ یہ بات لوگوں نے اپنی دنیا کو جو ہے نا وہ دین کا لبادہ اڑانے کے لیے، اپنی دنیائی خواہشات کو، شہوات کو مسلمان کرنے کے لیے جو ہے یہ جملہ ایجاد کیے۔ تو بہرحال دل کو پاک کرنا ہے ان دو چیزوں سے، شبہات سے، شبہات کا معنی کیا ہے کہ ہر قسم کے شرک اور بدعت اور خرافات سے،
اور شہوات سے، اور شہوات کا معنی کیا ہے؟ انسان اس کو تنہائی کے گناہوں سے بچائے، اس کو تکبر سے بچائے، اس کو بغض اور کینے سے بچائے، اور اس کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے۔ دنیا دار آدمی کے دل میں علم نہیں آ سکتا۔